بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. زبان سے صادر ہوتی ہیں، اس زبان سے سامنے آتی ہیں. اب میں اس کا مختصر جو ہے تعارف کرواتا جاؤں کہ زبان سے کون کون سی غلطیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلے ہم زبان سے یہ جو زبان ہے ہماری، اس سے شرکی الفاظ نکلتے ہیں. پہلی آفت غیر اللہ سے مدد مانگنا، غیر اللہ کو پکارنا، یہ زبان سے ہی ہم کرتے ہیں. جو غیر اللہ کو پکارتے ہیں وہ زبان سے ہی پکارتے ہیں نا. جو مدد مانگتے ہیں وہ زبان سے ہی مانگتے ہیں نا. اور یہ شرک ایسا گناہ ہے جو انسان کے نیک اعمال کو ختم کر دیتا ہے. اور قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں ان الشرک لظلم عظیم، بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کے صادر ہونے کے لیے اس کا آغاز جو ہے وہ ہماری زبان سے ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالی پر افتراء باندھنا، جھوٹ باندھنا زبان سے ہی ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر افتراء باندھنا، حضور پر جھوٹ بولنا. جیسا کہ آج کل حالات چل رہے ہیں، کوئی اچھی بات ہوئی، نہیں پتا کہ یہ بات کس کی ہے کس کی نہیں، اچھی بات لگی اللہ کی طرف منسوب کر دی، اچھی لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی. قرآن کے ساتھ مذاق، حضور کے ساتھ، بھائی قرآن چاہے یہ بات قرآن میں آئی ہے، اب وہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یا نہیں ہے. ہم نے اپنی زبان سے اچھی بات نکالی تو اس کی جو نسبت ہے، اس کا جو تعلق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے میری طرف ایسی بات کی نسبت کی جو میں نے کی ہی نہیں، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. حضور کی طرف ہر بات کی نسبت، حضور کی طرف ہر اچھی بات جو ہے وہ اٹھا کے صحابہ کے اقوال بنا دیے، ہر اچھی بات کو اٹھا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بنا دی. اس طریقے من گھڑت باتوں سے حضور کی حدیثیں نہیں بنا کرتی. کتب حدیث میں حضور کی باتیں موجود ہیں، حضور کی صفات موجود ہیں، حضور کا کردار موجود ہے، حضور کا سب کچھ موجود ہے. ہمیں اپنی طرف سے بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس زبان سے جھوٹ نکلتا ہے. یہ میں وہ زبان کی آفتیں بتا رہا ہوں جو آج کل عام ہیں. جھوٹ عام بولا جاتا ہے، بات بات پہ جھوٹ بول دیا جاتا ہے. ان الصدق ینجی والکذب یہلک، فرمایا انسان کو سچ جو ہے وہ نجات دلاتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. پھر جھوٹیاں گواہیاں ہم زبان سے دے رہے ہیں، نا جی فلانا بڑا چنگا ہے، زانی شرابی کو اچھا بنا دیا، چور لٹیروں کو اچھا بنا دیا، اور ایک اچھے انسان کو برا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا. اور یہ زبان سے بولتے بھی ہیں. اور آج کل ہمارے سوشل میڈیا انہی چیزوں سے بھرا پڑے. سوشل میڈیا پر 80% جھوٹ ہوتا ہے جو سامنے آتا ہے. اور یہ چیزیں جھوٹ پر مبنی جو ہم لکھ رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جھوٹ کا سہارا ہم لے رہے ہیں، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. پھر زبان سے ہم احسان جتلاتے ہیں، اور تیرے نال فلانے موقع تے چنگا نہیں کیتا سی میں، جدو تیرا کوئی ولی وارث نہیں بنیا سی کھڑے سی تو ہون تو سانو گلاں سناونا. احسان جتلانا، جھوٹ بول کر خرید و فروخت کرنا، جھوٹی قسمیں کھا کر خرید و فروخت کرنا، یہ اسی زبان سے ہو رہا ہے. مذاق اڑانا، برے القاب سے پکارنا، ولا تنابذوا بالالقاب، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کسی کو الٹے ناموں سے مت پکارو، الٹے القاب سے مت پکارو. اور ہماری زبان اس وقت تک تر و تازہ ہی نہیں ہوتی جب تک ہم کسی کو جو ہے الٹا نام نہ لے لیں، کسی کا تمسخر نہ کر لیں، مذاق نہ اڑا لیں.
اور ہماری زبان کی زد میں یہ کوئی بعید نہیں ہے، کوئی آیا، عالم آیا، حافظ آیا، قاری آیا، علماء آئے ہیں، صلحاء آئے ہیں، ائمہ آئے ہیں، محدثین آئے ہیں، مفکرین آئے ہیں، کوئی بھی آیا ہے، ہم نے اس کا مذاق اڑا دیا، ہم نے اپنے آپ کو سب سے بڑا دیندار سمجھا ہوا ہے اور باقی سب کو نچلے درجے کا سمجھا ہوا ہے، اور یہ زبان سے ہم ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد غیبت، الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بھی زیادہ سخت ہے۔ اب ایک روایت سناتا ہوں، ابی داؤد شریف کی روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں حقارت سے ایک چھوٹا سا جملہ بول دیا۔ وہ کیا تھا کہ ان کا قد چھوٹا تھا، تو اس بات پر حضرت عائشہ نے تھوڑی بات کر دی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ تو نے ایسا لفظ کہہ دیا ہے اگر یہ سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر بھی کڑوا ہو جائے۔ جس نے غیبت کی اس نے اپنے بھائی، مردار بھائی کا گوشت کھایا، حدیث کے حوالے ہیں۔ اور غیبت کہتے کس کو ہیں کہ جس میں کوئی، کسی شخص میں کوئی برائی پائی جائے اور وہ یہ پسند نہ کرے کہ میرے کمر پیچھے کوئی بندہ یہ بات کرے، برائی پائی جائے، یہ نہیں کہ برائی نہ پائی جائے، برائی بھی پائی جائے اور وہ یہ پسند نہ کرے کہ میرے کمر پیچھے کوئی بندہ یہ بات کرے۔ اور پھر عرض کی گئی کہ اگر وہ برائی اس میں نہ پائی جائے تو فرمایا وہ بہتان ہے، اور بہتان کا گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ اب یہ بہتان بھی ہم اپنی زبان سے لگا رہے ہیں، کون کیا ہے کیا نہیں ہے سب باتیں ختم، اپنی زبان سے غیبت کر رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں، چغل خوری کر رہے ہیں، اور یقین کریں اس وقت تک تو ہمارے لوگوں کو اب کھانا ہضم نہیں ہوتا جب تک دو بندوں کی غیبت نہ کر لیں، کسی کی عزتوں کو تاتار نہ کر لیں اپنی زبان سے، کسی کو گالم گلوچ نہ دے لیں اپنی زبان سے، اس وقت تک ہماری زبانوں میں چاشنی نہیں آتی، ہماری زبانوں میں اس وقت جو ہے، اس وقت تک ہمارے اندر جو ہے قوت نہیں پیدا ہوتی، طاقت نہیں پیدا ہوتی بولنے کی، جب تک ہم کسی کی عزت کو نہ اچھال لیں۔ پھر طعن و تشنیع کرنا، لعنتیں دینا، ہم زبان سے ہی کر رہے ہیں نا، میں زبان کی آفتوں پر گفتگو کر رہا ہوں، زبان کی آفتیں بتا رہا ہوں، زبان سے ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں۔ نوکر کو گالی، ملازم کو گالی، کمر پیچھے ہزاروں لوگوں کو گالی، اب پھر جب اس سے بھی جینا بھرا، پھر اپنے جانوروں کو گالی، اپنی اولاد کو گالی، اور گالی بھی گندی ترین گالی۔ یہ زبان، ہماری زبان، اس سے ہم یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر آخر میں بات وہی آتی ہے، ہم مسلمان ہیں، اسی تے ایویں بخشیا جانا پتہ ہی نہیں لگنا، پتہ ہی نہیں چلنا ہماری بخشش ہو جائے، ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ لو جی ہم تو توحید پر عمل پیرا ہیں، توحید پرست ہیں، ہماری بخشش ہو جانی ہے۔ تو بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ زبان اللہ کی نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح استعمال کریں، اپنی زبان کو گالم گلوچ سے بچائیں، اپنی زبان کو غیبت، بہتان سے بچائیں، غلط گواہی سے بچائیں، جھوٹ سے بچائیں، ہم اپنی زبان کو گندا نہ کریں، ہم اس زبان سے اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت کریں، ہم اس زبان سے اچھی باتیں اپنی زبان سے نکالیں، اللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ میں نے شروع میں یہ حدیث ذکر کی، بس وہی ذکر کر کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ زبان سے جسم کے تمام اعضاء، اللہ کے نبی کی حدیث ہے،
تمام اعضاء صبح کے وقت بڑے ہی التماس کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ، ویکھیں تیری وجہ تو اسی پھنسنا ہے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ صبح کے وقت ابن آدم کی جسم کے اعضاء زبان سے کہتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ معلق ہیں، ہمارا تعلق تیرے ساتھ ہے، ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے، اور اگر تو ٹیڑھی ہوگی تو ہمیں بھی ٹیڑھا ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہم اپنی زبانوں کو صحیح کریں، ہم اپنے الفاظ کو صحیح کریں، ہر وقت حضور کی ذات پہ درود پڑھنے کی کوشش کریں، ذکر و اذکار میں اپنی زبان کو مصروف رکھیں، جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ اس پر اولاً مجھے ثانیاً آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔